بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ میری اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو دوسروں تک شیئر ضرور کرنا ہے۔ پیارے بھائیو، اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ میں اللہ کی ذات پر امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ نے یہ ویڈیو اگر میری المختصر مکمل دیکھ لی تو آپ کو بہت زیادہ نفع ہوگا۔ پیارے بھائیو، آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ رجب کے مہینے کی فضیلت اور اس میں کرنے والے اعمال کون سے ہیں اور کون سے اعمال کرنے چاہیے جس سے آدمی کا دل نرم ہو، دل کو سکون ہو اور اعمال میں بھی برکت ہو، زندگی میں بھی برکت ہو، پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک نیکی کرنے سے 2 نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ یعنی کہ کوئی شخص اگر 10 روپے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 20 روپے خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ جو ہے نا، یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور شعبان کا مہینہ پانی دینے کا ہے، اور رمضان کا مہینہ پھل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو پیارے بھائیو، اگر اس مہینے میں ہم کچھ اعمال ایسے ہیں وہ اگر کریں گے تو ہم کو بہت زیادہ اس کا اجر ملے گا۔ 8 کام بتانے جا رہا ہوں، غور کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیے گا، انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو نفع ہوگا۔ تو پیارے بھائیو، اس مہینے میں سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے وہ پیارے بھائیو کون سا کام کرنا ہے؟ یعنی کہ سب سے پہلا کام ہے کہ نیکی کا کام کریں۔ یعنی کہ کوئی بھی آپ کو چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کرنے کو مل جائے تو آپ نے وہ بھی چھوڑنی نہیں، کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا بدلہ ہی نیکی ہے۔ تو پیارے بھائیو، جب ہم اس پاک مہینے میں جو محترم مہینہ ہے، باادب مہینہ ہے، اس میں اگر نیکی کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی اللہ پاک ڈبل عطا کریں گے، اور اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے پیارے بھائیو۔ اور دوسرا کام جو آپ نے بڑھ چڑھ کے کرنا ہے وہ ہے اللہ پاک سے اپنی دعائیں کرنی ہے پیارے بھائیو۔ جب ہم دعائیں کریں گے تو اللہ پاک ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو پیارے بھائیو، اگر دعا قبول نہیں ہوتی، وقتی طور پہ ہمیں محسوس ہوتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ پاک ہر بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، تحمل کے ساتھ آپ کو دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ مہینہ دعاؤں کی مقبولیت کا مہینہ ہے، اور پیارے بھائیو، جب ہم دعا کریں گے، اور دعا کس وقت قبول ہوگی پیارے بھائیو، کچھ اوقات میں نے اس پہ ویڈیو بنائی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی بتانے جا رہا ہوں۔ تیسرا بڑا کام ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ آپ نے کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کثرت کے ساتھ استغفر اللہ پڑھتا ہے، قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ اس کو راضی کر دے گا، اللہ تعالی ہر تنگی سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ کثرت کے ساتھ اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں تو آپ یعنی 313 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھتے رہیں۔ چوتھا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ نفلی روزہ ضرور رکھنا ہے، اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ اگر ایک نفلی روزے سے جنت میں، میرے آقا فرماتے ہیں، جنت میں ایک ایسی نہر ہے جو رجب، جس کا نام رجب ہے، اور جس کا پانی شہد سے میٹھا ہے، اور جس کا دودھ سے زیادہ سفید ہے، فرمایا خوشبودار ہے پیارے بھائیو۔ فرمایا کہ اس کو یعنی کہ روزے دار کو وہ نہر سے سیراب کرایا جائے گا۔ فرمایا آدمی 7 روزے رکھے گا، 7 دروازے دوزخ کے بند ہو جائیں گے، 8 روزے رکھے گا، 8 جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور 10 روزے رکھنے پر اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ میرے پیارے بھائیو، 5واں کام کون سا ہے؟ رات کا قیام، یعنی کہ نماز تہجد میں دعائیں مقبول ہوتی ہیں، یہی وہ وقت ہے آپ
اللہ کی بارگاہ میں ضرور نماز تہجد پڑھیں۔ اگر آپ 12 نہیں پڑھ سکتے، 6 نہیں پڑھ سکتے، 8 نہیں پڑھ سکتے، کم از کم آپ 4 پڑھ لیں، چلو 2 ہی رکعت نفل تہجد کے پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ پیارے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد افضل روزے محرم الحرام کے روزے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد افضل نماز نماز تہجد ہے۔ تو پیارے بھائیو، اس کے بعد آپ نے جو پیارے بھائیو کام کرنا ہے 6واں، وہ اللہ کے رستے میں صدقہ خیرات کرنا ہے۔ پیارے بھائیو، اللہ کے رستے میں صدقہ خیرات کرنا ہے، اللہ کے رستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیو، اس کے بعد جو آپ نے کام کرنا ہے پیارے بھائیو، وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ قرآن پاک کی تلاوت ضرور آپ نے کرنی ہے۔ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، دیکھیں گے آپ کے دل کو سکون ہوگا۔ آپ کی جو صبح ہوگی وہ نماز یعنی کہ سورت یاسین کے حوالہ سے ہو، یعنی کہ سورت یاسین سے آپ نے دن کی تلاوت کریں۔ دیکھیں بھائیو، انشاءاللہ آپ کے تمام دکھ درد دور ہو جائیں گے، آپ کے دل کو سکون ہو جائے گا، آپ کے پریشانیاں پیارے بھائیو دور ہو جائیں گی۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جن کی طرف دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے۔ پیارے بھائیو سمجھیے گا اس حدیث مبارکہ کو۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو فرض نمازوں کے لیے اپنی صفوں کو درست کرتے ہیں، صفیں باندھتے ہیں، فرمایا اللہ دیکھ کر مسکراتا ہے، اور جن کو اللہ دیکھ کر مسکراتا ہے اللہ قیامت کے دن ان کو یعنی کہ 2 مرتبہ اپنا دیدار کرائے گا۔ جو نماز عصر اور نماز فجر کی اہتمام کرتے ہوں گے، فرمایا ان کے لیے اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ ایک دن میں اپنا دیدار کرائیں گے۔ سنیے گا دوسرا وہ بندہ پیارے بھائیو جو نماز تہجد پڑھتا ہوگا، جو نماز تہجد پڑھتا ہوگا، وہ جو بھی دعا کرے گا اللہ پاک اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور پیارے بھائیو سنیے گا تیسرا وہ بندہ جو پیارے بھائیو یعنی کہ جہاد کے لیے یعنی کہ سامان مہیا کرتا ہے، یا جہاد کی تیاری کر کے جاتا ہے، یا ان کی مدد وغیرہ کرتا ہے، یا جو جہاد کے لیے صفیں باندھتا ہے، اللہ اس کی طرف دیکھ کر بڑا مسکراتا ہے۔ پیارے بھائیو، یہ مہینہ بہت عظمتوں والا ہے، اس میں روزہ بھی رکھیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے یعنی کہ 8واں کام وہ کثرت کے ساتھ میرے نبی پاک پر درود و سلام پڑھیں۔ جب آپ درود و سلام پڑھیں گے، دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے دل کو سکون ہوگا۔ پیارے بھائیو دیکھیں گا آپ کی پچھلی زندگی جو ہے وہ انشاءاللہ بدل جائے گی، آئندہ آنے والا وقت آپ کے لیے بالکل بہتر ہو جائے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ یہ 8 کام آپ نے ضرور کرنے ہیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ ہمیں دے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جلد ہی ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔